السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 20 تک انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز کی خبر دوں؟ یہ حمزہ استفہام ہے۔ انبئو میں خبر دوں، کم یہ ضمیر ہے یعنی تم سب کو، بخیرن یعنی اس سے بہتر چیز کی، من ذالکم یعنی تمہارے لیے جو اس سے بھی بہتر ہے۔ اسے پچھلی آیت میں ہم نے کل پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا والوں کے لیے کچھ چیزوں کی محبت مرغوب بنا دی گئی، مثلاً بیویاں، بیٹے، مال و دولت، گھوڑے، سونا چاندی، کھیتیاں، یہ چیزیں انسان کو مرغوب ہیں، انسان ان کی طرف رغبت کرتا ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ مسلمانوں کی محبت کا تقاضا اسلامی ہوتا ہے اور غیر مسلم لوگوں کی محبت کا ان چیزوں کے ساتھ لگاؤ کا تقاضا غیر اسلامی ہوتا ہے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے جو تمہارے لیے چیز بہتر ہے نا، وہ ہے تقویٰ۔ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں ان کے رب کے پاس باغات ہیں، جنات یہ جنت ان کی جمع ہے، تجری چلتی ہیں، من تحتہا اس کے نیچے یعنی درختوں کے نیچے سے نہریں یا محلات کے نیچے سے، خالدین فیہا اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ اور اس میں ان کے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، یعنی عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد اور مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں۔ تو یعنی پاکیزگی کس چیز کی؟ یعنی اگر عورتیں ہیں تو حیض نفاس اس چیز سے پاکیزگی، اور اگر عورتوں کے لیے پاکیزہ جوڑے مرد سمجھے جائیں تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد عورتیں جنت میں تھوک، بلغم، کھانسی، یہ پسینے کی بدبو اور بعض ایسی غلاظتیں جو انسان میں سے نکلتی ہیں، مثلاً آنکھوں میں سے، کانوں میں سے، منہ میں سے یا بعض اور مخارج میں سے، تو جنت میں مرد عورتیں ان چیزوں سے پاک ہوں گے۔ ورضوان من اللہ اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہوگی جنتیوں کے لیے کہ ان کو اللہ کی رضا مل جائے گی۔ واللہ بصیر بالعباد اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ بصیر یہ فعیل کا وزن ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گہرائی میں جا کر، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ جہاں تک جانتا ہے کوئی دوسرا جان ہی نہیں سکتا، کہ انسان کے دل میں ابھی کوئی وسوسہ یا خیال ہی پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ آؤ میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز کی خبر دیتا ہوں، میرے نبی ان کو یہ کہہ دیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان بیوی حاصل کرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے تقویٰ کے ساتھ، یعنی سارے معاملات اسلامی طریقے سے اس کے ہو جاتے ہیں، جبکہ ایک غیر مسلم یا بے عمل بیوی حاصل کرتا ہے تو وہ غیر تقویٰ کے ساتھ کرتا ہے۔ اولاد کی پرورش متقی بھی کرتا ہے اور غیر متقی بھی۔ غیر متقی بعض اوقات اولاد پر اتنا خرچ کر دیتا ہے کہ متقی بھی نہیں کرتا، لیکن اس کا خرچ اسلام کے تقاضوں کے خلاف ہوتا ہے۔ اس کی دنیاوی تعلیم اور اس کے لباس اور اس کی سہولت پر وہ کروڑوں روپے لگا دیتا ہے، لیکن اللہ کی پہچان نہیں کرواتا، دین کی پہچان اس کو نہیں کرواتا، اس کو یہ نہیں سمجھاتا کہ اس نے اپنے اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ جبکہ متقی زیادہ خرچ کرے یا تھوڑا، وہ اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواتا ہے، اللہ کا بندہ بناتا ہے۔ اسی طرح غیر متقی بھی مال کماتا ہے،
متقی بھی کماتا ہے، لیکن متقی دکانداری کرے گا یا نوکری کرے گا، سروس کرے گا، تو وہ اس میں اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو احکامات ہیں اور جو لوگوں کے حقوق ہیں ان سب چیزوں کو سامنے رکھے گا، سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، دغا نہیں کرے گا، فریب نہیں کرے گا، خیانت نہیں کرے گا۔ اسی طرح وہ نمازوں کو اور دیگر اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو پس پشت نہیں ڈالے گا، جبکہ غیر متقی مال کو کماتے ہوئے ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، بخل سے، دغا، فریب، ان ساری چیزوں سے کام لیتا ہے، رشوت لیتا ہے، کسی دوسرے کا حق مارنے سے گریز نہیں کرتا، بلکہ بعض اوقات بڑا بڑا حق مار جاتا ہے۔ تو یہ فرق ہے متقی اور غیر متقی میں، یعنی دنیا کا مال و اسباب وہی ہے جو غیر مسلم بھی حاصل کرتے ہیں، مسلمان بھی۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم رہبانیت اختیار کر لو، ترک دنیا چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جاؤ، نہیں، بلکہ اسلام نے اس چیز کی سختی کے ساتھ نفی کی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ شادیاں کرو، غیر مسلم تو ایک کرتے ہیں، مسلمان کو تو 4 کی اجازت ہے۔ اسی طرح مسلمان زیادہ بچوں کو پسند کرتا ہے، مسلمانوں کے اندر بڑے بڑے دولت مند ہوئے اور ذوالقرنین جیسے بادشاہ بھی مسلمانوں میں ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بادشاہ بھی، سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ بھی، جو یعنی سونے کے ڈھیروں کے مالک تھے۔ فرق یہی ہے کہ یہ لوگ تقوی کے ساتھ ہر کام کرتے ہیں، ان کے ہر کام کی بنیاد، ابتدا، انتہا تقوی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو بدلے میں باغات عطا کرتا ہے، اور جہاں ان کو ہر قسم کی اچھی چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لے آئے، پس ہمیں بخش دے، ذنوبنا، پس ہمیں بخش دے ہمارے گناہوں کو، وقنا، اور ہمیں بچا لے، عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ یعنی جہاں ان کا عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر کام کرتے ہوئے اپنی آخرت پر نظر رکھتے ہیں۔ دنیا تو ان کو وہ مل ہی جانی ہے جو ان کی قسمت میں لکھی ہے، لیکن آخرت کو وہ نظر انداز نہیں ہونے دیتے، حتیٰ کہ وہ ایسے آخرت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا ذکر کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے ایمان کا بتاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اگر ایک شخص کسی گناہ سے بچتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں دعا کرتے وقت یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے یہ گناہ چھوڑا اور میں نے تیری رضا کے لیے یہ نیکی کی، تو اب میرے اوپر اپنا رحم فرما اور میرے گناہوں کو بخش دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سے خاص دعا کرو تو پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور جنت کا سوال کیا کرو، کیونکہ بادشاہ کے گھر میں جا کے دال روٹی مانگتے اچھے نہیں لگتے، وہ تو سڑک پہ بیٹھ کے بھی مل جاتی ہے۔ بادشاہوں کے گھر میں جاؤ تو وہ مانگو جو دوسرا نہیں دے سکتا، تو اللہ سب سے بڑا بادشاہ ہے، تو اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کرو، جنت کا سوال کیا کرو کہ یہ 2 چیزیں کوئی اور نہیں کر سکتا، جہنم سے آزادی مانگا کرو کیونکہ جہنم سے کوئی اور نہیں بچا سکتا۔ تو یہ مومن کی شان ہے کہ وہ اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی فکر رکھتا ہے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر کرنے والے، والصادقین، سچ بولنے والے، والقانتین، فرما برداری کرنے والے، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت بخشش مانگنے والے۔ یعنی جب وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اچھی دعا کرتے ہیں تو پھر ان اوصاف کے مالک ہونا بھی ضروری ہے، اور وہ ان اوصاف سے متصف بھی ہو جاتے ہیں۔ الصابرین، یہ پہلی صفت ان کی بتائی گئی ہے کہ وہ نیکی کرنے پر صبر کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر کرتے ہیں۔ گناہ سے بچنا بھی تو ایک بہت بڑا صبر ہے نا۔ پھر اسی طرح یہ بیماری اور تکلیفوں کے آنے پر صبر کرتے ہیں، یعنی صبر کی یہ 3 قسمیں ہیں۔ نیکی کا کام کرنے پر صبر کرنا، جس طرح دیکھیں کہ روزہ صبر کے ساتھ رکھا جاتا ہے،
اور گناہ چھوڑنے پر صبر کرنا، یعنی لذت کی بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو انسان صبر کے ساتھ چھوڑتا ہے، اور بیماریاں اور اس طرح کی تکلیفیں آنے پر بھی صبر کرنا۔ دوسری صفت بیان کی ہے والصادقین، سچ بولنے والے، یعنی ان کی نیت میں، ان کے قول میں، ان کے فعل میں سچ ہوتا ہے۔ وہ وہی کہتے ہیں جو کرتے ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ کہتے بھی ہیں، یعنی ان کا اندر باہر ایک ہوتا ہے، ان کے اندر منافقت نہیں ہوتی، دوگلا پن نہیں ہوتا ان کے اندر۔ اور فرمایا کہ والقانتین، وہ اللہ کے انتہائی فرما بردار ہوتے ہیں۔ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دنیا کیا کہے گی، رشتہ دار کیا کہیں گے، کر گزرتے ہیں اس کام کو چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ والمنفقین، خرچ کرنے والے، یعنی سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، اپنی راتوں کی نیندیں، اپنی آسائشیں، اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت، اپنی جسمانی قوتیں، مال و دولت، سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور پھر وہ یعنی اس قدر اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں کہ ان کے پہلو سحری کے وقت بستر سے جدا ہو جاتے ہیں، اور وہ اس وقت اٹھ کے پھر اللہ سے بخشش مانگتے ہیں۔ یعنی معلوم ہوا کہ استغفار کرنا، بخشش مانگنا، استغفر اللہ پڑھنا، یہ مومن کی بہت بڑی صفت ہے۔ فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ نہیں کوئی معبود مگر وہی، والملائکہ، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو العلم، اور صاحب علم، یا اس کو علم والے بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی علم والے بھی، اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، کیا؟ قائما بالقسط، کہ اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ قائم ہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی بھی معبود نہیں مگر وہی، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہاں اس میں شاہدہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یقینی علم کے ساتھ آگاہ کرنا، چونکہ یہ آیات نجران کے وفد کے آنے اور ان کے سوالات کرنے اور پھر انکار کرنے کی بنا پر نازل ہوئی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس بات کا یقینی علم ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیونکہ وہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اور پھر فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، کیا؟ کہ اللہ رب العزت قائما بالقسط، انصاف کے ساتھ قائم ہے، یعنی اس کی حکومت میں، اس کی سلطنت میں بے انصافی کا شائبہ نہیں ہے۔ پھر اس کی ایک بہت بڑی صفت یہ ہے کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یعنی اس کے معبود ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وہ جب پکڑنے پہ آ جائے تو فرعون جیسے لوگوں کو ڈبو دیتا ہے، خندقوں والوں کو آگ میں جلا دیتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا کر ان کے دشمنوں کو ناکام بنا دیتا ہے۔ الحکیم، اس کی ہر تدبیر حکمت پر مبنی ہے، حکمت سے خالی اس کا کوئی کام نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ان الدین، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، یعنی اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو، کسی اور قانون کو اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے کوئی دوسرے مذہب کے مطابق ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے ہی عمل کیوں نہ کرتا رہے، اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں صرف وہی عمل مقبول ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی، الا من بعد، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا، بغیم بینہم، انہوں نے آپس میں سرکشی کی، یعنی اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور نبی کی اطاعت سے منہ پھیر لیا، یا اہل علم کی اطاعت سے منہ پھیر لیا، کہ ایک عالم دین کی بات صرف اس لیے نہیں مانی کہ اب میں اپنی چھوڑ کے اس کے پیچھے لگ جاؤں، نہیں، میں نہیں مانوں گا۔ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو شخص کفر کرتا ہے اللہ کی آیات کے ساتھ،
یا اس کا انکار بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ جو شخص انکار کرتا ہے اللہ کی آیات کا فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بس بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو شخص اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کے مطابق عمل کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہ کہنا مقصود تھا کہ وفد کے لوگ ہوں یا آج کی دنیا کے یا آئندہ زمانے کے لوگ، سب اس بات سے خبردار ہو جائیں کہ اللہ کے نزدیک جو چیز قابل قبول ہے وہ صرف اسی کا دین ہے جو اس نے اپنے انبیاء علیہم السلام کو دیا، اور وقتاً فوقتاً نبیوں نے آ کر لوگوں کو اللہ کا دین سنایا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ بات مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ جس شخص کی زندگی میں یہ بات اس تک پہنچ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں اور آپ کو اللہ نے نبوت دے دی ہے، لیکن وہ اپنے کسی اور مذہب پر قائم رہے تو وہ جہنمی ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد یہود و نصارہ ہوں یا کوئی اور ہوں، یہ سب جہنم کا ایندھن ہے، اور اگر آگ سے کوئی بچنا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی رستہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کیا جائے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، بس اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں نے تو متی کر دیا ہے اپنے چہرے کو، اسلمتُ میں نے متی کر دیا ہے، وجہی اپنے چہرے کو، وَمَنِ اتَّبَعَنِ یعنی اللہ کے لیے متی کیا ہے اور میرے پیروکاروں نے بھی۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور کہہ دیجئے ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی، والأمیین اور مکہ کے ان پڑھوں کو، اور مدینہ اور اس کے قرب و جوار میں رہنے والے ان پڑھوں کو کہہ دو اَأَسْلَمْتُمْ کیا تم اسلام لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا بس اگر وہ اسلام لے آئیں گے بس تحقیق وہ ہدایت پا جائیں گے۔ یعنی راہ راست پر آنے کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کو قبول کیا جائے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ اور اگر وہ پھر جائیں بس بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو پہنچا دینا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ یعنی آپ نے جب اللہ کا حکم پہنچا دیا تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اسی طرح کسی امام نے، کسی عالم دین نے، کسی اولیاء اللہ میں سے کسی ولی نے، کسی ماں باپ نے، کسی استاد نے، کسی خطیب نے جب اللہ کا حکم پہنچا دیا تو وہ بری الذمہ ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ جو سن کر عمل کریں گے تو بچ جائیں گے، نہیں کریں گے تو اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور اپنی کلام پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔